ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں کہ میں 5 اکتوبر کو کراچی پہنچا۔ کراچی پہنچنے کے بعد سیدھے سکندر مرزا سے ملنے گیا۔ وہ اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی مایوس تھے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا سر آپ نے سوچ و بچار کر لیا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ سکندر مرزا نے سوال پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ ایوب خان نے جواب دیا کہ نہیں، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایوب خان مزید لکھتے ہیں کہ میں نے اس وقت سوچ لیا کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ یہ اس ملک کو بچانے کی آخری کوشش تھی۔ دراصل یہ سارے اشارے مارشل لا کی طرف ہو رہے تھے۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد آئین معطل کر کے پورے ملک میں مارشل لا لگایا گیا۔ کیا ایوب خان کی ملک کو بچانے والی بات میں کچھ حقیقت بھی تھی یا اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا؟ یہی سب آج ہم اس ویڈیو پاکستان ایکسپلور ایپیسوڈ 16 میں سمجھیں گے۔ تو لیٹ سمجھتے ہیں۔ انیس سو 58 کی سال تک پاکستان کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکی تھی۔ پاکستان کی معیشت کا برا حال تھا اور سیاست کی کہانی تو ہم آپ کو آلریڈی پاکستان ایکسپلور کی سیریز میں دکھا چکے ہیں۔ یوں آسان الفاظ میں سمجھ لے تو اقتدار کی ایک جنگ جاری تھی، اور اس جنگ کے سب سے اہم مہرے سکندر مرزا اور ایوب خان تھے۔ ایوب خان کو یہ ڈر تھا کہ ان کی ملازمت کا مدت ختم ہونے والا تھا، اور سکندر مرزا کو آنے والے انتخابات کا ڈر تھا۔ اگر ملک انتخابات کی طرف بڑھتا تو سکندر مرزا کی صدارت کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے صدر کا رول بخوبی نبھایا نہیں تھا۔ عوام اور سیاستدان دونوں ان سے شدید مایوس تھے۔ سکندر مرزا اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے ایوب خان کو بار بار کہتے رہے کہ وہ ان کی ملازمت میں توسیع یعنی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ فیروز خان کی کافی انکار کے بعد بالآخر جون 1957 میں ایوب خان کو دوسری دفعہ 4 سالہ توسیع دی گئی، اور یہی وہ وقت تھا جہاں سے مارشل لا کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ ایوب خان کی ملازمت میں توسیع تو ہو چکی تھی، لیکن اب سکندر مرزا کے لیے انتخابات سے جان چھڑانے کا وقت تھا۔ اب ایوب خان بھی ان کے احسانوں تلے آ چکا تھا، تو انہوں نے کسی کٹ جوڑ کے بعد انتخابات کو 1957 سے 1958 تک ملتوی کر دیا، اور پھر 1958 سے 1959 تک۔ لیکن ان کے دل میں ایک ڈر سا ضرور موجود تھا۔ اب ان کو کچھ اور بھی منصوبے آزمانے تھے، کچھ اور چالیں بھی چلنی تھی۔ یہ سیاسی کٹ جوڑ تو جاری تھی، لیکن اسی دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے جس نے مارشل لا کے لیے راستے ہموار کر دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ بلوچستان کا ایک علاقہ کلاٹ، جو کبھی کلیکٹیو انڈیا کی ایک پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، جو پارٹیشن کے بعد پاکستان کے ساتھ مل گیا تھا، وہاں کے حکمران نے خراب سیاسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا ہٹایا اور کلاٹ کا پرانا جھنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایوب خان کے حکم پر آرمی نے آپریشن کیا اور فوراً کلاٹ کے حکمران کو گرفتار کر لیا۔ حالات کنٹرول میں تو آ چکے تھے، لیکن اب ایوب خان خود کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کرنے لگا تھا۔ انہوں نے عوام کو ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک کے لیے ایوب خان کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا میں فوجی حکومت کی ایک لہر تھی۔ مصر، ایران اور برما میں بھی فوجی حکومتیں شروع ہو چکی تھی۔ ادھر ایوب خان نے بھی اپنے ساتھیوں سے مل کر ٹیک اوور کے لیے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے۔ وہ پوری طرح تیار تھے، لیکن اب صرف ایک موقع کی انتظار تھی، اور بالآخر وہ موقع بھی آ گیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ مغربی پاکستان کے اسمبلی میں چیف منسٹر عطاء الرحمن بجٹ پاس نہیں کر پا رہا تھا۔ 31 مارچ کو گورنر نے اس کی منسٹری ختم کر دی۔ اب بدلے میں عطاء الرحمن نے وزیر اعظم فیروز خان نون سے ریکویسٹ کی کہ گورنر کو ڈسمس کر دیا جائے۔ گورنر کو ڈسمس کر دیا گیا اور عطاء الرحمن کو پھر سے اپوائنٹ کیا گیا، لیکن کچھ دنوں بعد عطاء الرحمن کو پھر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا۔ یہ سارا سیاسی ڈرامہ تو چل رہا تھا، لیکن اسی دوران بجٹ ابھی تک پاس نہیں ہوا تھا، تو بالآخر صدر نے پریزیڈنٹ رول لگایا جو 2 مہینے تک چل سکا۔ اس کے بعد عطاء الرحمن کو پھر سے چیف منسٹر اپوائنٹ کیا گیا۔ 31 ستمبر 1958 کو اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، لیکن اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسمبلی میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ ممبرز کے درمیان ہاتھاپائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے پر فرنیچر اور مائکس پھینکنے شروع کر دیے۔ اس پورے ہنگامے میں 31 لوگ اسمبلی کے اندر زخمی ہو گئے اور اسپیکر جان سے مارا گیا۔ تو ایوب خان کے لیے پولیٹیشنز کا کریک ڈاؤن کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا؟ تو انہوں نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی۔ سیاسی کارکنوں کے لیے پارٹی سمبلز اور سلوگنز پر بھی پابندی لگا دی، اور یہ پابندی 25 ستمبر تک حکم سے قانون بن گیا تھا۔ مسلم لیگ کے عبدالقیوم خان نے اس حکم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پابندیوں کے بعد ایک جلسہ نکالا۔ اس جلسے کو روکنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی گئی۔ پولیس اور مسلم لیگی کارکنوں کے درمیان ہاتھاپائی ہوئی۔ خطرے کو مانتے ہوئے ایوب خان نے پوری کراچی شہر میں فوج پھیلا دی
اور ستمبر کے آخر تک پوری کراچی شہر میں فوج پھیل چکی تھی۔ صدر سکندر مرزا اور ایوب خان پاکستان کے مستقبل انتظامیہ کے بارے میں پہلے سے ہی بات چیت کر چکے تھے، وہ کچھ فیصلوں پر پہنچے بھی تھے۔ سکندر مرزا نے تجویز دی تھی کہ آئین کو معطل کر دیا جائے گا اور ایوب خان کو چیف آف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا جائے گا اور وہ خود صدر رہیں گے۔ 7 اکتوبر کو ایوان صدر میں شاندار استقبال کا اہتمام ہوا۔ ملک اب مارشل لا سے کچھ ہی دوری پر تھا، پورے شہر میں آرمی پھیل چکی تھی۔ انہوں نے حساس مقامات جیسے ریڈیو پاکستان، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی عمارت قبضہ کر لیے تھے۔ رات کے 10 بجے کے قریب آئین منسوخ ہو چکا تھا اور پورے ملک میں مارشل لا لگا دی گئی تھی۔ لوگ جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگ چکی ہے اور پورے ملک میں مارشل لا ہے۔ یہ سب کچھ صرف 20 دنوں تک چل سکا اور بالآخر ایوب خان نے سکندر مرزا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 جنرلوں کے وفد ان سے ملنے گئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ مرزا صاحب ساری بات سمجھ گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گے تو انہوں نے لندن کا انتخاب کیا۔ انہیں اپنی اہلیہ سمیت لندن کے لیے روانہ کر دیا گیا اور ملک کو ایوب خان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور یوں پاکستانی تاریخ کی پہلی باب کا خاتمہ مارشل لا سے کیا گیا۔ ایوب خان کی دوری حکومت کو ملک کے لیے سب سے اہم تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی دوری حکومت میں کیا کیا ہوا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا، وہ سب ہم اگلی ویڈیوز میں سمجھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔